بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے ہم آج سے حصہ غزل کی مشقی گرامر پڑھنا شروع کریں گے، اور اس سلسلے کی آج ہمارے پاس پہلی غزل ہے میر تقی میر کی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، جو کہ کلیات میر تقی میر میں سے لی گئی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس سوال نمبر 6 میں اصناف نظم کے محاسن کی شناخت، جو کہ غزل، مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف ہیں، تو ان سب کی جو ہے پہلے تعریفیں آپ لوگوں نے سب یاد کرنی ہے۔ ان کے الگ سے نوٹس بنا کر بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی۔ اور آج ہم پہلے اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، علم بدیع، ثنائے معنوی اور لفظی۔ تو آج جو جماعت ناہم کی یہاں پر جو مختصراً 3 صنائع یعنی کہ صنعت تلمیذ، صنعت تکرار، صنعت تضاد کے ساتھ جو ہے یہ دی گئی ہیں تعریفیں، تو صرف ابھی آج ہم صرف یہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم علم بدیع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ بدیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدیع کے معنی ہے انوکھا، عجیب، نو ایجاد شے۔ نو یعنی کہ نئی ایجاد کی ہوئی شے، نئی بنائی ہوئی چیز، اور تنی ہوئی رسی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کا معنی اچھوتا، نادر، عجیب، یہ انہی معنوں میں یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب معنی ہے بدیع کے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے علاوہ اس کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن پیدا کیا جاتا ہے، ایک نیا پن لایا جاتا ہے۔ اس سے کلام کی آرائش و زیبائش اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو علم بدیع استعمال کیا جاتا ہے نا، یعنی کہ ثنائے معنوی اور ثنائے لفظی، تو ان سے کلام میں خوبصورتی اور سجاوٹ پیدا کی جاتی ہے۔ اصطلاح کے طور پر بدیع سے مراد وہ علم ہے جس سے کلام کو اور زیادہ اثر آفریں اور دلکش بنایا جا سکے، یعنی جو کلام، جو شاعری، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے، وہ بہت زیادہ سننے اور پڑھنے والے پر اثر انداز ہو، اس کے دل پر اثر کرے اور اسے بہت دلکش اور خوبصورت لگے، ٹھیک ہے؟ علم بدیع کو علم معنی بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا نام ہے، MCQ کے طور پہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس طرح شاعری میں معنی آفرینی، لطافت اور تخلیقی رفت پیدا کرنے کے لیے جو پیرایہ اظہار اختیار کیا جاتا ہے اسے صنعت کہتے ہیں۔ صنائع کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صنائع اصل میں صنعت کی جمع ہے۔ یہ جو لفظ صنائع ہے یہ صنعت لفظ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہنر، کاریگری اور مہارت کے ہیں۔ اگر لفظوں سے کلام کی آرائش و زیبائش، خوبصورتی اور شان و شوکت بڑھانی ہو تو صنائع لفظی کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر لفظوں سے، ٹھیک ہے، الفاظ سے، اگر الفاظ سے ہم کسی کلام میں خوبصورتی ڈالتے ہیں نا اور اس میں شان و شوکت بڑھاتے ہیں نا، تو وہ صنائع لفظی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صنائع معنوی کیا ہوتے ہیں؟ اگر معنوں میں، یعنی کہ جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں، جو بھی کلام ہے، اس میں اگر اس کے معنی و مفہوم میں خوبی پیدا کر کے کلام کی خوبصورتی و تاثیر میں اضافہ کرنا ہو تو اسے صنائع معنوی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ صنائع کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ کتنی بڑی قسمیں ہیں؟ 2 بڑی قسمیں ہیں، تو یہ بھی آپ کا MCQ ہے۔ کون کون سی ہیں یہ بھی MCQ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک آپشن میں صنائع معنوی اور لفظی ہوگا، تو یہ آپ نے کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صنائع کی 2 بڑی قسمیں ہیں، صنائع معنوی اور صنائع لفظی۔ صنائع معنوی سے کلام میں معنی اور صنائع لفظی سے کلام کے لفظوں میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے بہت آسان کر کے یہاں پہ آپ کو اپنے نوٹس، اپنے الفاظ میں یہاں پہ میں نے وضاحت سے لکھ دیا۔ اچھا، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس پہلی صنعت آ گئی، صنعت تلمیع۔ صنعت تلمیع ایک معنوی صنعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 طرح کا علم بدیع، 2 طرح کا ہے، صنائع معنوی اور صنائع لفظی۔ تو کچھ صنعتیں جو ہیں وہ معنوی لحاظ سے جو بنائی جائیں گی، کلام میں ڈالی جائیں گی، تو وہ صنائع معنوی کہلائیں گی۔ ان میں سے ایک صنعت تلمیع ہے۔ تو یہ
सनत मानवी है, ठीक है। तलमी कौन सी सनत है? सनत मानवी, जिसमें किसी मशहूर तारीखी वाक़ये, किस्से या मसले की तरफ शेर में तासीर पैदा करने के लिए मुख्तसर अल्फाज में इशारा किया जाता है। तो ये लफ्ज़ जो है इसका लुग़वी मानी है तलमी का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। इसे आसान अल्फाज में मैंने यहाँ लिखा है, तलमी के लुग़वी मानी इशारा करना। ये मोस्ट रिपीटेड जो है वो MCQ है, बहुत अच्छी तरह याद करना है आपने। तलमी के लुग़वी मानी इशारा करना, एक लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़या की तरफ इशारा करना, किसी कुरानी आयत की तरफ, हदीस के तर्जुमे की तरफ या हदीस की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिसालें देखिए, सनत तलमी की मिसालें हैं ये, इन्होंने जो है 9th की दरसी किताब की 2 हैं और 2 मैंने खुद यहाँ पे डाल दी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, अंडरलाइन किया है, इब्ने मरियम तलमी है, ठीक है। मेरे दुख की दवा करे कोई, किया खिज़र ने सिकंदर से, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो यहाँ इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, लेकिन क्योंकि मरियम के बेटे है इसका मायने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और फिर सिकंदर बादशाह की तरफ जो है ये इशारे हैं। तो ये तारीख़ी किरदारों की तरफ इशारे हैं। तो ये इसलिए मैंने जितने भी ये अंडरलाइन किए हैं नाम, ये तारीख़ी किरदार, ये सब तलमी हैं। तो अब यहाँ देखिए, बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इसमें आतिश नमरूद जो है एक तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा है। जो वो वाली आतिश, वो आग, आतिश का मानी आग, यानी कि बादशाह नमरूद ने जो आग जलाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उसमें नाउज़ुबिल्लाह डाल कर जला के मारने के लिए, तो उसकी तरफ इशारा है, ठीक है। तो इसलिए आतिश नमरूद के अल्फाज जो हैं ये सनत तलमी हैं। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर से यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने और अल्लाह ताला से हम कलाम होने और अल्लाह ताला की तजल्ली देखने, तजल्ली का जलवा करने की तरफ इशारा है। तो ये कोहे तूर मैंने अंडरलाइन किया, तो ये क्या है? ये अल्फाज तलमी हैं। आगे देखते हैं नंबर 2, सनत तकरार। तकरार का मायने होता है बार बार या झगड़ा। तो यहाँ सनत तकरार यानी सनत का मतलब बनावट, तो बार बार के अल्फाज आना या बनाना किसी भी शेर या नसर में। कलाम में एक लफ्ज़ या अल्फाज को तकरार के साथ या बार बार इस्तेमाल करना, यह सनत तकरार होती है, ठीक है। कलाम में एक लफ्ज़ को 2 बार लाना सनत तकरार कहलाता है। अल्फाज की तकरार से कलाम में ज़ोर और हुस्न पैदा होता है। सनत तकरार का ताल्लुक सनाए लफ्ज़ी से है, ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ों की बनावट पर असरअंदाज हो रहा है। लफ्ज़ों की बनावट है, 2 बार आ रहा है, एक लफ्ज़ 2 बार आ रहा है। ये देखिए, रोते रोते कौन सोया खाक पर, हंसते हंसते किसका झूला रह गया। रोते रोते तकरार, एक लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल किया गया, बार बार लाया गया। यहाँ पे हंसते हंसते को भी एक लफ्ज़ को 2 बार लाया गया, तो तकरार है ये, ठीक है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आदमी आदमी, ये देखिए एक लफ्ज़ आदमी जो है वो 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये तकरार है, ठीक है। अंडरलाइन करके आप लोगों ने बताना है कि इसमें क्या तकरार है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कुल ही न जाने भाग तो सारा जाने है। इसमें पत्ता पत्ता बूटा बूटा जो है इनकी तकरार है, ये सनत तकरार हैं। अपने अपने हिसार में गुम हैं, सब सितारे मदार में गुम हैं। यहाँ पे अपने अपने सनत तकरार है। चलें जी, तीसरी जो सनत दी गई है यहाँ पे सनत तज़ाद। तो सनत तज़ाद मानवी है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा हर सनत के साथ। तज़ाद जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये MCQ है और इसके मानी है एक शय का दूसरी शय की ज़िद होना, ठीक है, यानी उलट होना, ज़िद होना, मुतज़ाद होना। तो ये आपने याद रखना है मायने, ये भी MCQ है। इल्म बदी की इस्तिलाह में जब शायर अपने कलाम में 2 ऐसे अल्फाज लाए जो एक दूसरे की ज़िद हों,
اسے صنعت تضاد کہا جائے گا۔ نظم، سینما اور فلم میں صنعت تضاد کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے محبت میں خیال خودکشی پہم ضروری ہے کہ مرنا سخت لازم اور جینا کم ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مرنا اور جینا دو متضاد، یہاں پہ وضاحت میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں مرنا اور جینا دو لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ اس طرح اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ آپ اس نظم کے چند اور اشعار میں صنعت تضاد کی نشاندہی کریں۔ تو چلیں، وہ والی نظم تو یہاں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کی درسی کتاب میں جو حمد ہے وہاں کے میں نے جو ہے 2 اشعار یہاں پہ لے لیے ہیں مزید۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو یہ میں نے انڈر لائن کر دیا، دن اور رات آپس میں متضاد ہیں، رات اور دن آپس میں متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اس کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو یہاں پہ مشرق اور مغرب جو ہے متضاد الفاظ، ایک دوسرے کی ضد الفاظ، ایک دوسرے کے الٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ ایک اور شعر میں نے یہاں لکھا ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو اس میں آگ اور پانی بھی متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ کے کچھ اور اشعار میں استعمال ہونے والے یہ سارے الفاظ اور یہاں پر دیے ہوئے یہ سارے الفاظ جتنے میں نے مثالی لکھ دیے ہیں، مرنا جینا، دن رات، رات دن، مشرق مغرب، وقار ذلت، سفید سیاہ، جلا بجھا، آگ پانی، یہ سب الفاظ متضاد ہیں اور یہ صنعت تضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب کسی کلام میں استعمال ہوں گے تو وہاں یہ بولا جائے گا کہ یہ صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ تو آج چلیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔